اس دن میری کچہری کی چھٹی تھی، تو میں نے کہا آج کہیں تھوڑا سڑکوں پہ گھوم لیتے ہیں اور دلی کا حال جانتے ہیں۔ میں اپنی کار نکال کے دلی پہنچا، لیکن وہیں مجھے ایک ٹی وی کے بہت بڑے نیوز اینکر مل گئے۔ وہ میں نے ان کو دیکھ کے گاڑی روک دی۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں، پیدل کیوں کھڑے ہیں؟ کہنے لگا جی راہل گاندھی سے ملنے جا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کوئی آٹو شاٹو یا اولا بک کر لوں، اسی لیے کھڑا۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں گیٹ پہ چھوڑ دوں گا۔ وہ کہنے لگے ایک شرط ہے، اگر آپ چلو میرے ساتھ اندر اور راہل گاندھی کے پاس ہم بیٹھیں گے اور ان سے باتیں کریں گے، کچھ جانکاری حاصل کریں گے۔ میں نے کہا بھیا میں کیسے جاؤں، تم تو نیوز اینکر ہو، تمہارے پاس تو آئی کارڈ ہے۔ کہنے لگا آپ بھی تو وکیل ہو ہائی کورٹ کے، تو آپ چل سکتے ہو۔ میں نے کہا میں وکیل ہوں تو مجھے دیکھ کے وہ ڈر جائے گا، کہے گا مودی جی کے کہنے پہ آپ آئے ہیں ادھر، کیا میرے کو کسی کیس میں پھنسا رہے ہیں؟ وہ ہنس پڑا، کہتا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ چلو میرے ساتھ، میں آپ کا پریچے کراؤں گا ان سے۔ ہم لوگ گئے وہاں پہ، راہل گاندھی جی ایک سامنے ان کے گھر کے لان میں ایک پیڑ تھا، اس کے چھایا میں میز لگا کے کرسی لگا کے بیٹھے، تو ان کے سامنے 3-4 کرسیاں خالی پڑی تھیں، ہم بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا ان کے سامنے ہی 2 مائک لگے ہوئے تھے، تو جب ہمارا پریچے ہوا تو وہی کہا انہوں نے جو میں کہہ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگے کہیں آپ کو مودی جی نے تو نہیں بھیجا؟ میں کہا نہیں نہیں مجھے نہیں بھیجا انہوں نے، میں تو ان کے ساتھ آ گیا ہوں آپ سے ملنے، کیونکہ میں آپ سے بڑا امپریس ہوں۔ میں نے کہا آپ سے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بات آپ اسٹارٹ کریں۔ راہل گاندھی جی نے مایوس ہو کے مائکوں کو اپنی طرف جھکا دیا اور پھر بولے میرا نام راہل گاندھی ہے، یہی میری مصیبت بن گیا ہے۔ میں نے پوچھا نہیں سر ایسی بات نہیں ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور کیا کروں، جب بھی میں کوئی فیس بک یا کوئی سوشل میڈیا کی سائٹ کھولتا ہوں اسی میں میرے اوپر چٹکلے بنے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس دن ایک چٹکلا تھا، اس میں وہ کہہ رہا ہے راہل جی آپ نے دوائی کھا لی؟ میں کہا نہیں وہ تو بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جی دوائی پی لی؟ میں نے کہا نہیں دوائی تو نیلے رنگ کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی میرے دل کی بھاونا کو نہیں دیکھتا، اور راہل گاندھی جی کی آنکھوں میں نے ایک دم پریکٹیکلی دیکھا کہ 2 موٹے موٹے آنسو ان کی پلکوں سے باہر چھلکنے کو آ رہے تھے۔ انہوں نے مائک کو پھر اور اپنی طرف جھکایا اور بڑی بے چین نظروں سے میری طرف دیکھ کے انہوں نے ہاتھ اوپر کر کے کہا میرے ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی تو آج یہ پوچھے کہ تیرا حال کیا ہے۔ تو میرے ساتھ جو وہ اینکر گئے تھے انہوں نے کہا راہل جی ہم آپ کا حال پوچھنے ہی تو آئے ہیں، اور بتائیے آپ کے کیا حال ہے۔ انہوں نے پھر ڈبڈبائی آنکھوں سے ہماری طرف دیکھا اور کہنے لگے مانگی محبت پائی جدائی، دنیا مجھ کو راس نائی، پہلے قدم پر ٹھوکر کھائی۔ ارے میں نے کہا ٹھوکر کیسے کھائی آپ نے؟ آپ تو راج گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کو سارے یووراج کہتے ہیں۔ کہتے کیا فائدہ یووراج ہونے کا؟ میں نے کہا آپ کے جو کانگریس پارٹی کے لوگ ہیں وہ سارے آپ کے غلام جیسے ہیں، داس ہیں۔
آپ ان کے راجا ہیں، یوراج ہیں۔ دیکھیے آپ سے بڑے بڑے دادا دادی کی عمر کے لوگ آپ کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ آپ کو اپنی ممی اور بہن کے بعد وہ ہائی کمان بلاتے ہیں، ہائی کمان۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ راہل گاندھی نے کہا کیوں پردھان منتری بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے کیا؟ میرے سپنے پتہ نہیں کب پورے ہوں گے۔ میں نے کہا آپ کچھ غلط ہاتھوں میں کھیلتے ہو، کبھی تو آپ مودی جی کو آنکھ مارتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی چوکی دار ہوں کرتے ہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ راہل جی بڑے مایوس ہو گئے اور پھر انہوں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ہمارے طرف دیکھا۔ جسے الفت سمجھ بیٹھا میری نظروں کا دھوکا تھا، محبت کیا بلا ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل سے۔ انہوں نے اپنے کرتے کی جیب سے ایک رومال نکالا اور آنکھیں پوچھنے لگے۔ میں نے اپنے ساتھ آئے اینکر سے کہا بھیا تم کیوں میرے کو ساتھ میں لے آئے؟ میں ایموشنل ہو رہا ہوں۔ مجھے کہنے لگے آپ ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن خود ہی ڈالو نا، وکیل ہو آپ، کہ راہل گاندھی جی کو ایک موقع ملنا چاہیے دیش کو لیڈ کرنے کا۔ میں کہا ٹھیک ہے راہل جی، ایک ایڈوکیٹ ہونے کے ناطے میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا کے مجھے تھما دیا اور کہنے لگے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے، آپ نے مجھے سمجھا، میں اتنا برا نہیں ہوں۔ مجھے تو لوگ صلاح دیتے ہیں کہ ودیشوں میں چلے جاؤ، اور پیچھے سے وہ کہتے ہیں کہ بلیک منی جمع کرنے گئے ہوں گے یا کوئی غلط نیتی سیکھنے گئے ہوں گے کہ کیا 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 دیش میں دنگے فساد کرا کے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ میں جواہر لال نہرو کا نام خراب کروں گا کیا؟ ایسی تو میری کوئی سوچ نہیں ہے۔ مجھے کچھ لوگ ہی غلط ملے ہیں، اسی لیے میں اداس ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں کتنا آسان ہے ماضی بن جانا، کتنا مشکل ہے پار لگانا، کتنا آسان ہے کہنا بھول جاؤ بھول جاؤ، کتنا مشکل ہے پر بھول جانا۔ اب راہل جی نے کسی بھی چناؤ میں جیت پانے کا غم بھلانے کے لیے اپنے آپ کو حالات پہ چھوڑ دیا ہے۔ آپ اس یوٹیوب چینل روسٹنگ زون 786 کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کیجیے، ویڈیو لائک شیئر کمنٹ کیجیے اور اپنے وچار بتائیے کہ کیا آپ راہل گاندھی کو پردھان منتری کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو اس بات کا گرو ہے کہ ان کی پارٹی بھارت کی سب سے پرانی پارٹی ہے، پر میں نے کہا کہ تمہیں گھمنڈ سے کیا